اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ انبیاء کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے منکرین حق کے حوالے سے کہ جنہیں اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت پہنچا رہے تھے اور وہ تھے کہ اس دعوت کا مذاق اڑا رہے تھے، تو انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی یہ کسی بھی کام کا جلد نتیجہ چاہتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا، غور و فکر نہیں کرتا۔ رسول جب ان کو اس بات سے ڈراتے تھے کہ دیکھو تمہارا جو رویہ ہے اس کی پاداش میں تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے گا، یا اسی طرح سے قیامت سے ڈراتے تھے کہ دیکھو ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی اور سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور اگر تم اسی رویے پر اپنی جان دے دو گے کفر کی حالت میں تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو کہتے تھے کہ پھر لے کیوں نہیں آتے اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لوگوں کی بھی قوموں کی بھی ایک مہلت عمل مقرر ہے، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، پس میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، جس چیز کا تقاضا کر رہے ہو وہ بھی اپنے وقت پر آ جائے گی، تمہیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، بتاؤ ہمیں اگر تم سچے ہو تو کب آئے گا اللہ کا وہ عذاب؟ ہم تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور ہم تم سے زیادہ خوشحال ہیں، تم سے زیادہ اچھے حالات ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہم قوت رکھتے ہیں، فیصلے ہم کرتے ہیں لوگوں کے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اگر تم سچے ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ لو یعلم الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش ان منکرین حق کو معلوم ہو، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی یعنی قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ نہ تو اپنے چہروں کو آگ سے بچا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھ آگ سے بچا سکیں گے۔ یعنی جو رویہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ کفر کا، اس کی پاداش میں تو جہنم ہی تمہارا مقدر بنے گی، اور پھر تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے، نہ اپنے چہروں کو نہ اپنی پیٹھ کو۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد ہو سکے گی۔ تم یہاں اپنے خود ساختہ سہارے پہ یقین رکھتے ہو کہ ہمارے یہ معبود ہیں، ہمیں یہ بچائیں گے، ہمارے یہ سفارشی ہوں گے، تو کسی قسم کی کوئی مدد تمہیں نہیں پہنچ سکے گی۔ بل تاتیہم بغتۃ، بلکہ وہ تو اچانک تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ فتبہتہم،
اور تمہیں دبوچ لے گی، تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی۔ فلا یستطیعون ردھا، اور تم اسے پھیر نہیں سکو گے، اسے روک نہیں سکو گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی تمہیں کوئی مہلت ملے گی۔ یعنی قیامت جب برپا ہوگی تو وہ تو اچانک ٹوٹ پڑے گی اور کوئی مہلت کسی کو نہیں ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اسی طرح سے باقی رسول جو آپ سے پہلے آئے ان کے ساتھ بھی منکرین حق نے یہی رویہ رکھا، ان کی اس دھمکی کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور وہ ایسی ہوگی کہ تمہیں مہلت نہیں دے گی، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا وہ اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ بس وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لانے والے ہیں اور اس کے علاوہ سب غرق ہو جائیں گے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے جب قریب سے گزرتے تھے کہ دیکھو اس شخص کو کیا ہو گیا، یہاں خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، بھلا خشکی میں بھی کشتی چلتی ہیں۔ تو اسی مذاق کی لپیٹ میں آ گئے جو مذاق وہ اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون بچائے گا تمہیں رات کو یا دن کو رحمان سے؟ یعنی رحمان کا عذاب جب تم پر آئے گا رات میں آ جائے جب کہ تم سوئے ہوئے ہو، یا دن میں آ جائے جب کہ تم اپنے کاروبار میں مصروف ہو، تو تمہیں کون رحمان کے اس عذاب سے بچا سکے گا؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، اپنا پیغمبر بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے وہ رحمت ہے لوگوں کے لیے، لیکن یہ کتنی بدبختی کو دعوت دے رہے ہیں کہ رحمت سے منہ موڑ کر عذاب کو یاد کر رہے ہیں، عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے ایسے معبود ہیں، ایسے خدا ہیں ان کے پاس، تمنعہم من دوننا، جو ہمارے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں، ان کو بچا سکیں، ہماری پکڑ سے ان کو بچا سکیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، جن معبودوں پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، بھروسہ کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کے ان خود ساختہ معبودوں کو ہماری کوئی حمایت حاصل ہے۔ کتنے نادان ہیں یہ، کتنی حماقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کی بجائے اپنے لیے برے انجام کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کو ہم قبول کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے لیے اچھے انجام کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین.